مفتی خالد الازہری کے اصلاحی بیانات اور وظائف کے لیے مفتی صاحب کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آقائے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ و مقام اس کائنات میں آپ کے مرتبے کا مقابلہ کرنا ناممکن ہے۔ کوئی بھی ہستی ایسی نہیں ہے جس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تقابل کیا جا سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انسانیت کے باپ آدم علیہ السلام سے بھی زیادہ رکھا ہے۔ آدم ثانی نوح علیہ السلام سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے مقام کو بلند رکھا ہے۔ ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مقام سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلند رکھا ہے۔ جتنی کائنات کے اندر ہستیاں ہیں، ہر ایک ہستی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ و مقام بلند ہے۔ چاہے انبیاء ہیں، چاہے فرشتے ہیں، ان سب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے و مقام کو بلند رکھا ہے، اور اس کا عملی ثبوت اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج کے موقع پہ بتا دیا۔ پہلی بات تو یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کو معراج نہیں کروائی گئی۔ دوسری بات یہ کہ آپ کی انفرادیت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو معراج پہ بلایا، اور اس کے بعد جتنے بھی انبیاء تھے سارے کے سارے انبیاء کو مسجد اقصی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمع فرمایا، اور تمام انسانیت کے باپ آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، غرض یہ کہ جتنے بھی انبیاء اللہ تبارک و تعالیٰ نے مبعوث کیے تھے سب کو وہاں جمع کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرائی گئی، اور ان سب کے ساتھ ساتھ تمام فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی وہاں پہ تھے، اور ان کے ساتھ فرشتوں کی ایک بہت بڑی جماعت بھی تھی۔ ان سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے مسجد اقصی میں صفوں میں کھڑا کرایا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے منصب امامت پہ کھڑا کرا کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رہتی دنیا تک بتا دیا کہ اس اتنی پاک اور پاکیزہ جماعت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے کو میں نے سب سے بلند رکھا ہے، جس میں تمام انسانیت کی فلاح اور کامیابی کے لیے جتنے میرے بھیجے گئے برگزیدہ پیغمبر ہیں وہ سب کے سب، اور میرا سب سے فرشتوں میں بڑا فرشتہ، تمام فرشتوں کا سردار جبرائیل امین بھی وہ پیچھے کھڑا ہوگا، اور میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آگے کھڑا ہوگا، اس لیے کہ سب سے زیادہ بلند مقام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ یہ رہتی دنیا تک کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلا دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ان سب سے بلند ہے۔ نہ کوئی فرشتہ آپ سے زیادہ مرتبے والا ہو سکتا ہے، نہ کوئی انسان آپ سے زیادہ مرتبے والا ہو سکتا ہے، جو بھی ہے وہ آپ کے بعد ہے۔ آپ کا مرتبہ و مقام سب سے بلند ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تقابل اس کائنات کے اندر کرنا ممکن ہی نہیں ہے۔ ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے اور ہونا چاہیے کہ اللہ کے بعد اگر کوئی مرتبہ ہے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ ہم نے تو اپنے بڑوں سے یہ سیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہیں، سب سے بڑے ہیں، آپ سے بڑے صرف اللہ تبارک و تعالی ہے۔ اللہ کے بعد کسی کا مرتبہ و مقام ہے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، باقی سب کے مقام و مرتبے
وہ آپ کے بعد ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ فرما کے رہتی دنیا تک کے لیے یہ بات بتلا دی کہ ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ جہاں اللہ کا نام لیا جائے گا وہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی بھی لیا جائے گا۔ آذان آپ کے نام کے بغیر مکمل نہیں، کلمہ آپ کے نام کے بغیر مکمل نہیں، نماز آپ کے ذکر کے بغیر مکمل نہیں۔ کوئی بھی عمل جو اللہ تک لے جانے والا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہی ہم اللہ تک پہنچ سکتے ہیں۔ آپ ہماری رہنمائی کرنے والے ہیں، آپ ہمیں اللہ سے ملانے والے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کل قیامت کے دن اللہ آپ کو مقام محمود سے بھی نوازیں گے جس کا اللہ نے وعدہ کیا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی کل قیامت کے دن جب ہر طرف نفسی نفسی کی صدائیں آ رہی ہوں گی، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہوں گے جو امتی امتی کہہ کے اپنی امت کی شفاعت کر رہے ہوں گے۔ اور یہ حق اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے کہ آپ اپنی امت کی شفاعت کریں گے، اور کب تک کرتے رہیں گے؟ تا وقت کہ امت کا آخری فرد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہنم سے خلاص کروا کے جنت میں داخل نہ کروا دے۔ تو آپ کو اللہ نے رحمت للعالمین بنایا ہے۔ آپ بے اعتبار دنیا کے بھی رحمت للعالمین ہیں، اور آخرت کے بھی اعتبار سے آپ رحمت ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو رحمت بنایا اور ہم پہ احسان یہ کیا کہ ہمیں آپ کی امت کا فرد بنایا۔ یہ ہمارے لیے ایک اتنا بڑا اعزاز ہے کہ اللہ کے محبوب کی امت کے ہم افراد ہیں۔ اب ہمیں اس کا حق ایسے ادا کرنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ عمل کرنا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بھی طریقے ہیں ان طریقوں کو اپنانا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کثرت سے درود شریف پڑھنا ہے۔ زندگی باقی، ملاقات باقی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔